शैतान को कैसे पैदा किया गया? अज़ाज़िल की खौफनाक तारीख़ क्या है? अज़ाज़िल कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसको गायबाना तौर पर सब लोग जानते हैं। वो काबिल नफ़रत हस्ती है इब्लीस, मारूफ़ नाम शैतान है। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़िल था। आदम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी उसी इब्लीस को कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में शैतान के हवाले से आपको बताएंगे, यानी इंसानों की अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया। उस बदबख्त शैतान की माँ बाप कौन थे और इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई और शैतान अज़ाज़िल से इब्लीस कैसे बना। सबसे पहले नाज़रीन ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़िल था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फ़रिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुलमाल का खाजिन और मुअल्लिम मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। शैतान को ये एजाज़ात हज़ारों साल तक दिनों रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए। यह हर वक्त हर लम्हा ज़िक्र इलाही करता था। खुशनूदी रब उसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्त अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने उसको दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल पहले की बात है कि एक दिन अज़ाज़िल अदब एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लोहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहाँ तहरीर था आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर अज़ाज़िल के पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। अज़ाज़िल ने डरते डरते अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाह खुदावंदी से निदा आई, ए अज़ाज़िल, ये निहायत आबिद, जाहिद, बरगज़ीदा और मेरे मुकर्रबीन ख़ास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मदोली करेगा। बस मैं उसे मलून व मरदूद करार देकर रांदे दरगाह कर दूंगा। रब्बे ज़ुल-जलाल की इस बात से मैं लरज़ उठा। मेरी ज़ुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्ज़ों के दरमियान फिर अर्ज़ किया, ए माबूद बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ़ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू ना सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ़ हो जाएगा। अर्श मुअल्ला से आने वाले इस जवाब से अज़ाज़िल का वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। अज़ाज़िल ने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त व बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। फिर बरसों तक ये ख्याल अज़ाज़िल की सोचों पर गालिब रहा। ताहम गुज़रते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को अज़ाज़िल की यादों से महफ़ कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से अज़ाज़िल की जिम्मेदारी दरसो वाज भी थी, जिसका आसमान में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफ़ीद होती थी। जब अज़ाज़िल अपनी उन महाफिल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बरतरी की एक लहर उसके सरापे में सरूर की कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद उसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ अज़ाज़िल के दर्जात मज़ीद बुलंद होते चले गए। अब अज़ाज़िल की हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद अज़ाज़िल में आजिज़ी और इनकसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बड़ा बरक्स हुआ। शैतान अज़ाज़िल कहता है कि मुझे यूँ महसूस होता कि जैसे मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे कहती है, ए अज़ाज़िल, तो इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अक्ल पर गरूर और तकब्बुर के बादल छा जाए, आंखों पर रौनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज़ो नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही व बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। ज़िल्लत और रुसवाई का तोक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे ज़ुल-जलाल ने मेरी हज़ार हा सालों की इबादतें मेरे मुंह पर दे मारी। मैं जो ताऊ से मलाइका था, अब मलून व मरदूद बन चुका था। मुझे हज़रत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाह अला शयातीनिहिम का लक़ब से नवाजा गया। अब मैं शर की तागूती कुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई के सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। कुरान पाक में 88 बार शैतान
और 11 बार इबलीस के नाम से मेरा जिक्र करके इंसानों को मुझसे दूर रहने और मेरे शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाकर कौमों को मेरे मक्र फरेब से बचने की तलकीन फरमाई। नाजरीन, ज़मीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीज़ों की इजाज़त तलब की। नंबर 1, ता क़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले ज़मीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हैयत तब्दील करने की सलाहियत। नंबर 4, औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाज़त है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। अब मेरा काम आसान हो गया था। खनखनाती सड़ी मट्टी से पैदा किया गया यह हज़रत इंसान जो अशरफुल मखलूक है, मस्जूद मलाइका, एहसन तकवीम और अपने औसाफ व कमालात पर नाजा हैं, लेकिन मैं नफ्स के पुजारी इस इंसान के रगो-पै से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। गो कि मुझे इस बात का इख्तियार नहीं है कि मैं उनके अजसाम पर काबिज़ होकर उनसे बिलजबर बदी के काम करवाऊँ। चुनाचे मैं उनके अंदरूनी जबिल्लत यानी नफ्स अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों और दसीसा कारियों के चुंगल में फंसाकर बुराइयों पर आमादा करता हूँ। उनमें से जो साहिब ईमान हैं वो तो ताउज़ और इस्तग़फ़ार पढ़कर मुझे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत की हामिल अक्सरियत मेरे दामे फ़रेब में मुब्तला होकर अंधाधुंध मेरे पीछे चलने लगती है। फिर ये खुद ही शिर्क को तालीम, कुफ्र फसक को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी, बदतमीज़ी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक़्स को जिस्म की शायरी, उरियाने तो फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी इक़दाम को फरसूदा, दीनी रिवायत को कदामत पसंदी करार देकर शर्म हया की चादर को तार तार कर देते हैं। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रा अर्ज़ और आसमान पर 2 किस्म की मखलूक़ात रहती थीं, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जिन्नात में शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग शैतान को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन शैतान जिन्नात की नस्ल से और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया है। जिस तरह इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह शैतान के जद्द अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता था। कुछ मौर्रखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। एक रिवायत में आता है कि शैतान कहता है कि ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाक़या है। मेरे वालिद का नाम चलीपा और अबुल लग़वी उनकी कुनियत थी। मेरे बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और नडर जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मानी है दिल दहला देने वाला। मेरी माँ का नाम तिबलीस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और नडर थी। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल मेरे बाप के ज़ेर नगी हो गए। और यही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से ज़मीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कलाकमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फ़ौज भेजी। ज़मीन पर मेरी कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मेरे वालदैन समेत ज़्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जज़ायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त मैं कमसिन था और इस्तिबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम ख़त्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने मुझे रोते देखा तो ज़मीन पर उतर आए। मैं निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। लिहाजा उन रहम दिल फरिश्तों ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाज़त तलब की और फिर अल्लाह की रज़ा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहाँ मेरी तालीम व तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता था।
اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز ہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفت افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم کے پتلے کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے آواز نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا ہے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان کو تکبر، رونیت اور بڑائی نے مجھے سجدے سے رو کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان کہتا ہے کہ میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونت کی بنا پر میری ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ انہی دنوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا
کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں جنت سے نکلوا دے۔ میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب اس کے سطر کھل گئے اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ کسی نے گندم کا درخت کہا ہے، کوئی انگور کا بتلاتا ہے، تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اللہ نے اس درخت کا نام مبہم رکھا کہ اگر اس کے ذکر میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا تو نام ضرور بتا دیا جاتا۔ مجھے اس بات کی تو خوشی تھی کہ میں بی بی حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کامیابی کے بعد مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار بھی ہے۔ چنانچہ میں فوری طور پر زمین کی طرف بھاگا۔ عموماً فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا کہ مجھے 4 پروں والا بنایا، جس سے مجھے ہر جگہ جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے 4 پروں والی انفرادیت کا قصص الانبیاء میں ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے جنت سے نکالے جانے اور آدم علیہ السلام کے اس قصے کو قرآن کریم کی 7 صورتوں، سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میری اس پہلی کامیابی نے مجھے ابلیس سے شیطان بنا دیا اور میں لعنت اللہ علی شیاطینہم قرار دے دیا گیا۔ دنیا میں آدم اور حوا کے ملاپ کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام کو۔ صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی۔ اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اکلیمیہ پیدا ہوئی، جبکہ شام کو حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اکلیمیہ سے ہونا تھی۔ اکلیمیہ نہایت حسین و خوبصورت تھی، جبکہ یہودا بد شکل۔ قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا، وہ اپنی بہن اکلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اکلیمیہ کی شادی کر دی جائے گی۔ چونکہ حابیل حق پر تھا، لہذا اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے قابیل کو مشورہ دیا کہ اگر تو اکلیمیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حابیل کو قتل کر دے۔ پہلے وہ ہچکچایا، لیکن جب میں نے اس کی ہمت بڑھائی، لالچ، حسد اور انتقام کے جذبات بیدار کیے تو وہ راضی ہو گیا، اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ المائدہ میں موجود ہے۔ بعد ازاں قابیل اپنے والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا، تاہم مجھ جیسا شیطانی ہتھ کنڈوں کا موجد اس کے ساتھ تھا۔ میں نے پہلے اسے عیش و عشرت پر لگایا، اس کی بہت سی شادیاں کروائیں، کیونکہ اپنے کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے اسے آتش پرست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل چھوٹ دے رکھی تھی۔ جب اس کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے پتھر کے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اب کچھ آتش پرست بن گئے اور کچھ بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نبی بنے، ان کے بعد حضرت ادریس آئے، لیکن میرا کام زور و شور سے جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنی رسی دراز کی ہوئی تھی۔ دنیا کے باسی گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھنسے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ بتوں، آگ اور سورج کی پرستش کی جا رہی تھی۔ میں نہایت کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دین سے دور کرنے میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ دنیا میں مجھے اور میرے پیروکاروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میری پوری قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی اور میں ایک بار پھر دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا قرآن کریم میں 43 بار ذکر کیا ہے۔ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے، خلیج فارس سے عراق تک کے وسیع و عریض علاقے پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب باغات، لہلہاتے کھیت و کھلیان، شفاف پانی کے چشمے، بڑے بڑے شاندار محلات، مال و دولت، آسائش و آرائش کی فراوانی اور بہترین صحت۔ یہ طویل القامت، قوی اور زور آور لوگ تھے۔ ان کی شان و شوکت، سطوت و جبروت، جسمانی طاقت و سہولت نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ان دنوں میں یعنی شیطان بھی کسی ایسی ہی قوم کی تلاش میں تھا، چنانچہ میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ ان کے نفس امارہ پر حملہ آور ہوا۔ اپنے بدی کے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے انہیں بت پرستی کی جانب راغب کیا۔ اللہ نے
उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया, ताहम उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मालो दौलत, कुव्वत, शोहरत के नशे में सरशार कौम आद बागी और सरकश हो चुकी थी। ये लोग बदी की राहों में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि अब उनकी वापसी नामुमकिन थी। अल्लाह ताला ने पहले उन पर हल्का अज़ाब नाजिल फरमाया, उन्हें 3 साल के लिए बारिश से महरूम कर दिया। उनके बागात और खेत खलियान सहरा में तब्दील हो गए, लेकिन उनकी रौनत ने उन्हें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानने दी। फिर अल्लाह ने 8 दिन और 7 रातों तक शदीद किस्म की आंधी का अजाब मुसल्लत कर दिया। यह आंधी इतनी खौफनाक थी कि इंसान और हैवान हवा में उड़ते आसमान तक जाते और फिर औंधे मुंह जमीन पर गिरकर फना हो जाते। यूं पूरी कौम नेस्तो नाबूद हो गई। अलबत्ता हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार महफूज रहे। कुरान पाक की 9 सूरतों में कौम आद का जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला ने कौम समूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। उस कौम के लोग निहायत ताकतवर, तवीलुल क़ामत और ज़बरदस्त शान व शौकत के मालिक थे। पत्थरों को तराश कर पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत नफीस मकान बनाकर रहा करते थे। अलबत्ता वो सब मेरे ही पैरोकार थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे छोड़ने पर तैयार न थे। चुनाचे एक नहायत ज़ोरदार, तेज़ और भयानक आवाज़ के ज़रिए उन सबको आनन फानन हलाक कर दिया गया। उस कौम की बस्तियों के खंडरात और आसार आज तक मौजूद हैं, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने सऊदी अरब का पहला आलमी वर्सा करार दिया है। कुरान पाक में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम 8 जगह आया और कौम समूद का जिक्र 9 सूरतों में किया गया है। दुनिया में मेरी कामयाबियों की फहरिस्त में एक और बड़ी कामयाबी का अहवाल मौजूद है, और वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को फ़ैल बद में मुब्तला करना। इससे पहले दुनिया में अगलाम बाजी का कोई तसव्वुर नहीं था। मैंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को न सिर्फ बदकारी सिखाई, बल्कि उन्हें उसका इस कदर आदी बना दिया कि लोग अपनी औरतों को भूल बैठे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शैतानी चालों ने उस कौम को बदतरीन फहाशी और बदकारी की दलदल में गर्क कर रखा था। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद ही फरमाइश कर दी कि ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो कि हम पर अजाब नाजिल कर दे। ये बदबख्त लोग अगर मुझसे मशवरा करते तो मैं उन्हें कभी अजाब मांगने का मशवरा न देता, क्योंकि मुझे इल्म था कि रब्बे जुल जलाल की ज़ात को चैलेंज करने के क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक सुबह मैंने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों ने पूरे आसमान को घेरा हुआ है। ज़मीन पर रात का समा है। फिर अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर की नोक से उस बस्ती को उखेड़ा और अपने बाजू में रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता के आसमान वालों ने उनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को उल्टा कर ज़मीन पर दे मारा। कौम लूत दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद थी, जहाँ उन्हें हर किस्म की नेमत मुयस्सर थी और ये नहायत खुशहाल ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी खूबसूरत बस्तियों को एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए उसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। कुरान पाक में इरशाद है, हमने उस बस्ती को सरी इबरत का निशान बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। कुरान पाक में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का 40 मकामात पर जिक्र आया। रांदा दरगाह होने के बाद ज़मीन पर पहली मर्तबा जिस शख्स से मुझे खौफ महसूस हुआ वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनके वालिद को पत्थर तराश कर बुत बनाना मैंने ही सिखाया था। मैंने इब्राहीम को भी अपना हमनवा बनाने की जान तोड़ कोशिशें की। कभी सूरज को रब के तौर पर पेश किया, कभी चांद को खुदा मानने का ख्याल दिल में डाला, लेकिन हज़ार जतन के बावजूद वो मेरे काबू में ना आए। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बेटे को सहरा में छोड़ आए। मैं दूर बैठा मंजर देख रहा था कि अचानक मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बच्चे के पास देखा और देखते ही देखते आब ज़मज़म रवां हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी का वाक़या तो सबको याद होगा। रास्ते में 3 जगह मैंने कोशिश की कि बाप बेटे को बरगला कर उस कुर्बानी से दूर रखूं, लेकिन नाकाम रहा। इब्राहिम के बुतों को तोड़ने का वाक़या याद करो। मैंने नमरूद को राज़ी किया कि उस जुर्म की पादाश में उन्हें पूरी कौम के सामने आग के शोलों में डाल दो, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत न कर सके। मेरे शागिर्दों ने दुनिया का सबसे बड़ा आग का लाव रोशन किया, जिसकी तपिश मीलों दूर तक महसूस होती थी। बल्कि मैंने ही हज़रत इब्राहिम को आग में डालने के लिए मंजनीक बनाने का तरीका बताया, लेकिन ये वार भी नाकाम रहा और नारे नमरूद गुलो गुलजार बन गई। दुनिया में आने के बाद पहली मर्तबा नाकामी और नामुरादी मेरे कदम चूम रही थी। मैं दूर, बहुत दूर से दोनों बाप बेटे को अल्लाह के घर की तामीर में मसरूफ़ देख रहा था। दूसरी तरफ मेरा मुरीद ख़ास नमरूद अल्लाह की पकड़ में आ चुका था। एक मच्छर
اس کی ناک میں گھسا اور برسوں عذاب الہی کا باعث بنا رہا۔ اس کے سر پر پڑنے والے جوتے اس کے آرام کا باعث بنتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 965 قبل مسیح کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک اور نبی مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ انہیں آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت دل نشیں آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جن و انس سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ آج بھی لہن داؤدی ایک ضرب المثل ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ جزائر عرب پر ان کی حکومت تھی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت تمام دنیاوی کام ممنوع تھے۔ میں نے یعنی شیطان نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ اس قوم کو ہفتے کے دن کی عبادت سے غافل کر دو۔ چنانچہ میرے ماتحتوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو کثیر تعداد میں ساحل کی جانب دھکیلا اور پھر لوگوں کو ان کے شکار کی جانب راغب کیا۔ وہ لوگ پہلے تو چھپ کر شکار کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عبادت سے منہ موڑ کر ہفتے کے پورا دن شکار میں مصروف رہنے لگے۔ میں اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی شکلیں مسخ کر دیں۔ جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے، اور بوڑھے خنزیر، مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں دوستوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر رویا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ بہرحال ناظرین، شیطان کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس نے ہم شیاطین اور جنات کو غلام بنا کر رکھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا۔ وہ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد نبوت اور سلطنت کے وارث ہوئے۔ اللہ نے حضرت داؤد کے لیے پہاڑ، پتھر اور لوہے جیسی سخت اشیاء مسخر کر دی تھیں، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات جیسی نظر نہ آنے والی چیزیں مسخر کر دی گئیں۔ انہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، جس کے لیے شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے، ان سے بھاری مشقت کے کام لیتے۔ چنانچہ دنیا کے تمام شیاطین اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف کھاتے تھے۔ دراصل ان کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اس کے حکم سے دنیا کی ہر شے انسان کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام حسب معمول شفاف شیشے سے بنی محراب عبادت گاہ میں داخل ہو کر اپنے عصا کے سہارے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں اپنے سامنے دیکھتے اور ان کے خوف کے سبب کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک دن ان کا عصا گر گیا جسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں شامل ہیں جن کے دور میں شیاطین کو بہت زیادہ رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں ان کی آمد روکنے کے لیے میری ہدایت پر فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں کروائی، جہاں انہیں والدہ اور بہن کا قرب حاصل رہا۔ بنی اسرائیل وہ ناشکری قوم ہے جس پر ہر دور میں انعام و اکرام کی برسات ہوتی رہی۔ اس کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے گئے، لیکن شیاطین کی ہم نوا بن کر اللہ سے بغاوت اور نافرمانی کی مرتکب ہوتی رہی۔ عذاب مسلط ہونے پر اللہ سے معافیاں مانگتی، وعدے کرتی، اور جب عذاب ٹل جاتا تو سب کچھ بھول بھال کر دوبارہ شیطانی پگڈنڈیوں پر چل نکلتی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون مصر کو پانی میں غرق کیا اور اس کا پورا ملک کسی قتل و قتال کے بغیر بنی اسرائیل کو عطا فرمایا، لیکن اس بدبخت قوم نے اللہ کے شکر کی بجائے میری اطاعت جاری رکھی۔ ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں 40 سال تک وادی میں قید رکھا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعاؤں کے باعث اس قید کے دوران بھی فیض خداوندی جاری رہا۔ 12 قبائل کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، روشنی کا مینار کھڑا کر دیا گیا، بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا، اور 40 سال تک آسمان سے من و سلوہ کا نزول بھی ہوتا رہا۔ مگر ان یہودیوں نے اس وقت مجھے حیران کر دیا
جب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیا ایک طرح کے کھانے آتے ہیں؟ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی، پیاز، مسور اور گیہوں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملا تو اپنی قوم کے پاس گئے اور جہاد کی دعوت دی تو بولے اے موسیٰ، وہ تو زبردست قوم ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں اس سے جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آزمائش، امتحان اور مصائب و آلام میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے صبر و شکر کا فرشتوں میں بڑا چرچا تھا۔ مجھے شیطان کو ان سے حسد ہوا تو میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، بار الہی اگر مجھے ان پر وقتی تسلط دے دیں تو میں ان سے صبر و شکر چھڑوا دوں گا۔ اللہ کو حضرت ایوب کی آزمائش مقصود تھی، چنانچہ یہ حق دے دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہوئی تو بولے اے اللہ، تو نے ہی عطا فرمائی، تو نے واپس لے لی، تیرا شکر ہے۔ 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھے، سب فوت ہو گئے۔ فرمایا تیری امانت تھے، تو نے لے لی۔ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے تو عرض کیا یہ جسم و جان تیرے ہی عطا کرنا ہے، تو جس حال میں رکھ کے تیرا شکر ہے۔ ایک دن میں طبیب کے بھیس میں ان کی اہلیہ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے پاس ان کی بیماری کا علاج ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تندرست ہو جائیں تو یوں کہہ دیں کہ مجھے اس طبیب نے شفا دی ہے، بس یہی میرا معاوضہ ہے۔ اہلیہ نے حضرت ایوب سے خوشی خوشی ذکر کیا تو فرمایا وہ طبیب کے روپ میں شیطان مردود تھا، میں ان کے قریبی تھا، ان کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ان سے صبر و شکر چھڑوانا میرے بس کی بات نہیں۔ زمین پر اللہ کی سب سے نافرمان قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم میں بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، اللہ نے بہت بار اپنے انعام و کرام کی بارش برسائی، لیکن یہ ناشکری قوم کبھی فرمانبردار نہ بن پائی۔ انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھانا اس کا شیوا رہا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت کے ساتھ آسمانی کتاب انجیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکم مادر سے آسمانوں پر اٹھانے تک بہت سے معجزات سے نوازا، جس کی تفصیل سورہ آل عمران اور سورہ المائدہ میں موجود ہے۔ انہی معجزات کی بنا پر اہل نصارہ انہیں خدا سمجھنے لگے تھے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے مطابق حضرت عیسیٰ، بی بی مریم اور اللہ تینوں خدا ہیں، تاہم مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک کفری عقیدہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ عین مسیح بن مریم ہے۔ بنی اسرائیل کے منکرین نبوت نے میری ہدایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 569 سال تک بدی کی قوتوں کا راج رہا، لیکن پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے میری زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہو گیا۔ ابو جہل سے ابو لہب تک، یہود سے منافق اعظم عبداللہ بن ابی تک، میرے بڑے اور قابل رشک مہرے زمین بوس ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مکر و فریب، چالاکیاں، چال بازیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ خود میرا اپنا یہ حال تھا کہ کوئی بھی شیطانی ہتھ کنڈا کامیاب نہ ہوتا تھا۔ بدر کی جنگ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ مجھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی طاقت تھی اور نہ ہمت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مقابلے کا خیال نہایت احمقانہ سوچ تھی۔ میں حضرت عمر کی دہشت سے تو راستہ ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ میری اور میرے رفقا کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اسلام کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے 30 سال میری تباہی و بربادی کے سال تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر میری بہت بڑی سازش ناکام بنا دی۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اسلام کو جلا بخشی۔ خلافت راشدہ کے بعد مجھے کچھ شیطانی گل کھلانے کے مواقع میسر آئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے۔ 9 صلیبی جنگوں میں نصارہ کی مسلسل ناکامی کے بعد پاپائیت کو مسلمانوں کی علمی میراث پر قبضے کا مشورہ میں نے ہی دیا۔ مسلمان جنگجو سپہ سالاروں کو جنم دینے والی سرزمین عرب کو بانجھ کیا۔ اسرائیل کا وجود اور بیت المقدس پر قبضہ میرا ہی مرہون منت ہے۔ عظیم مسلم سلطنت، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سونے کی چڑیا ہندوستان پر نصارہ کا قبضہ میری ہاتھوں انجام پایا۔ سقوط ڈھاکہ، سقوط کشمیر، ہندوں کے مظالم،
امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی، عرب ممالک کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور فوجی قوت کی تباہی میرا ہی کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے دین کی روح سلب کر کے انہیں ایمان کی حرارت سے بیگانہ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ میرا یعنی شیطان اور ابلیسی جماعت ہی کا کارنامہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ 27 رمضان المبارک جمعے کے بابرکت دن کے وہ لمحات میرے لیے نہایت پریشان کن تھے کہ جب اسلام کے نام پر بننے والی پہلی مملکت خداداد دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ میں ان دنوں دوزخ کے نزدیک قید تنہائی میں تھا۔ اس مملکت کی بنیادوں میں 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اور ہزاروں معصوم بچیوں کی عصمتیں شامل ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میں برا ہوں اور بدنام بھی۔ میں انسانوں کو بہکانے کا کام چوری چھپے کیا کرتا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میرا مد مقابل ایمان کی حرارت سے محروم اور نہایت کمزور ہے۔ لہٰذا اب میں ببانگ دہل اپنے اہداف کا اعلان کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر اپنی خوشنودی والی موت عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔